حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کے کچھ عہدیداروں کے بیانات نے خطے میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے تصور کی حمایت کی ہے، ایک ایسا خیال جو پہلے کم ہی کھل کر بیان کیا جاتا تھا۔ پچھلے ہفتے امریکی دائیں بازو کے پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن کے انٹرویو میں اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکبی سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ اسرائیل دریائے نیل یعنی مصر سے لے کر دریائے فرات عراق تک کے علاقے پر کنٹرول کرے۔ ہکبی نے اس خیال کی واضح مخالفت نہیں کی، بلکہ کہا کہ اگر اسرائیل یہ سب علاقے لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس بیان پر خطے کے کئی ممالک میں غصہ پیدا ہوا، خاص طور پر وہ ممالک جو امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں۔ پیر کے روز اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے بھی کہا کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت کریں گے جو یہودیوں کے لیے وسیع اور مضبوط سرزمین فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیت کی بنیاد بائبل پر ہے اور اسرائیل کی سرحدیں بائبل کے مطابق ہونی چاہیے۔ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا سب سے وسیع تصور بائبل کی ایک آیت پر مبنی ہے، جس کے مطابق خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو نیل سے فرات تک کی زمین کا وعدہ کیا تھا۔ یہ علاقہ آج کے مصر، عراق، اردن، لبنان، سعودی عرب اور شام کے حصوں میں مشتمل ہوگا۔ کچھ دیگر مذہبی تشریحات اس سے کم وسیع سرحدوں کی بات کرتے ہیں، جو صرف ان علاقوں تک محدود ہے جنہیں بنی اسرائیل کی زمین کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے کس طرح توسیع کی؟ 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کے طور پر قائم ہوا۔ اس وقت اس کی سرحدیں محدود تھیں۔ 1967 کی جنگ کے بعد اس نے ویسٹ بینک، غزہ، گولان کی پہاڑیاں اور سینائی پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اسرائیل نے سینائی مصر کو واپس کر دیا، لیکن باقی علاقوں پر اس کا کنٹرول اب بھی موجود ہے۔ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں اپنی آبادیات قائم کر رہا ہے، جنہیں بین الاقوامی قانون کے مطابق غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کتنا مقبول ہے؟ اس معاملے کو دو حصوں میں دیکھا جاتا ہے۔ قریبی علاقوں کی توسیع۔ اسرائیل میں بہت سے یہودی مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی حمایت کرتے ہیں۔ مغربی کنارے کے الحاق کی حمایت بھی سیاسی حلقوں میں عام ہے۔ نیل سے فرات تک کا اسرائیل، یہ زیادہ متنازع اور انتہا پسندانہ خیال۔ ماضی میں یہ نظریہ زیادہ تر انتہا پسند گروہوں تک محدود تھا، لیکن اب کچھ دائیں بازو کے سیاستدان حکومت میں شامل ہیں، جس سے یہ بحث دوبارہ نمایاں ہوئی ہے۔ عرب ممالک کو ڈر ہے کہ اسرائیل مزید زمین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ہکبی کے بیانات کی مذمت سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور دیگر کئی ممالک نے کی۔ اردن نے پہلے بھی اسرائیلی وزیر خزانہ کی تقریر پر اعتراض کیا تھا، جب انہوں نے ایک نقشہ دکھایا جس میں اردن کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ عرب اور مسلم ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر اسرائیل خطے میں سب سے بڑی طاقت بن گیا تو اس سے مزید جنگیں اور کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ نیل سے فرات تک کا مکمل کنٹرول عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اسرائیل کی جانب سے مزید توسیع کے اشاروں نے خطے میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ کئی ممالک کو خدشہ ہے کہ اس سوچ سے مستقبل میں مزید تنازعات اور عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔